اس بات کو جناب جو یعقوب نے کہی نا جملے کو میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ آپ بہت سی نشانیاں یوسف اور ان کے بھائیوں کہ جناب یوسف نے کیا کہا کہ اپنے جناب یعقوب نے کہا جناب یوسف سے کہ بھئی یہ خواب نہ سنانا یہ نہ کرنا کیوں دیکھ رہے کہ بھئی یہ بھائی تو حسد رکھتے ہیں ان کے مسائل ہیں جناب مولا کائنات نے یمن کے اپنے بادشاہ جو اپنا یمن کا آپ کا گورنر تھا اس کو خط لکھا کہ تو مجھے بہت پسند ہے تو بہت تابعدار ہے بہت فرمانبردار ہے تو 10 افراد اپنے جیسے بھیج جن کی میں تربیت کروں اس نے 100 کا انتخاب کیا ان میں سے دوبارہ پھر الیکشن کیا کرتے کرتے 10 پہ مطمئن ہوا یہ 10 افراد اس نے کہا کہ میں بھیج دوں کہاں کوفے مولا امیر کے پاس باقی سب سن رہے ہیں بہت جب یہ 10 افراد پہنچے تو مولا امیر علیہ السلام مسند پہ اپنے تشریف فرما سب کو کھڑا دیکھا اس کے بعد پھر ایک کر کے پوچھا اپنا تدارس کرواؤ ظاہر پہ مانگو پہلے سے پوچھا نام دو کرتے کرتے ظاہر 6 نمبر پہ ایک آدمی اس نے کہا کہ میرا نام ہے عبد الرحمن جیسے اس نے کہا عبد الرحمن مولا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون اس نے کیا بات ہے کلمہ سجدہ کیوں تلاوت فرما رہے ہیں مولا نے کہا کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے تو اس نے کہا انا ابن ملجم میں ملزم کا بیٹا ہوں ابن ملجم یعنی ملزم کا بیٹا پھر مولا نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون اس کا کیا بات ہے کہ میں مرنے والا مولا نے کہا مرادی لگتا عبد الرحمن ابن ملزم میں مرادی اس کے قبیلے کا نام تو امام نے کہا کیا تو مرادی ہے کہا ہاں امام نے پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون اس کا کیا بات ہے کہ میں مرنے والا ہوں بار بار کلمہ سجدہ کیوں پڑھ رہے ہیں مولا نے کہا نہیں تو میرا قاتل ہے تو اس نے ایک مرتبہ جناب مولا کائنات سے کہا کہ نہیں میں قاتل نہیں ہوں میں تو آپ کو مانتا ہوں مولا کا نہیں تو مانتا نہیں ہے تو میرا قاتل ہے تیرے دل کے اندر بغض ہے اور تیرے میں یہ برائیاں ہیں اور تو یہ سب کچھ کرے گا دنیا کی خاطر عورت کی خاطر پیسوں کی خاطر تو میرا قتل کر دے گا مارا تفصیل میں نہیں جا مجھے تو اس نے کہا کہ نہیں اگر میں قاتل ہوں تو آپ مجھے قتل کر دیں مولا نے کہا کس جرم میں قتل کر دوں جو تم نے بھی کیا نہیں اسلام میں جرم سے پہلے سزا نہیں ہے جرم کے بعد ہے جرم کے بعد سزا تو نے ابھی جرم نہیں کیا جو تو جرم کرنے والا ہے میں تجھے بھی سے نصیحت کر رہا ہوں وارننگ دے رہا ہوں باز آ رہا ہے اس نے کہا نہیں میں قاتل نہیں ہوں آہستہ آہستہ پھر دور ہوتا چلا گیا اور پھر اس مقام تک گیا کہ پھر قطامہ سے ملا اور کیا کچھ ہوا وہ تفصیلات بیان کی نہیں ہے ابھی کسی اور موقع پہ تو کیا کیا اس نے وہی کیا جو مولا نے بتایا تھا حضرت جانے کہ رامی سرور کائنات نے کہا کیا کسی کو مجھے میرے قریب مت آیا کر مجھے تیرے سلب سے اپنی نسل کے خون بہانے کی بو آتی ہے جانے کہ رامی بنو امیہ کا تو یہ ائمہ مسلم رسول خدا جانتے تھے لیکن ظواہر پہ معمور ہیں ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں اس کو بہت معذرت کے ساتھ مجھے معلوم ہے کہ شیعہ سنی مشترکہ پر سن رہا ہے اور میری مجالس سب جگہ جا رہے ہیں تو بہت سے خدا کہتے ہیں کہ اگر رسول خدا جانتے تھے اپنے بہت سے صحابہ کو کہ یہ میرے بعد کیا کریں گے تو انہوں نے اٹھا کیوں نہیں کیا نکال کیوں نہیں کیا یہ ہوتا ہے اللہ سے نہیں ہوتا تو بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں ان کو نکال دیتے اللہ تعالیٰ کس جرم میں نکالتے تھے جو بھی کیا ہی نہیں پیغمبر ظاہر پہ معمور تھے ظاہر پہ معمور تھے مجھے بہت گئے میں جتنی وضاحت کر رہا ہوں خود اتنا پریشان ہو رہا ہوں کہیں کنفیوز تو نہیں کر رہا تو رسول خدا نے کہا میں ابھی نے جرم نہیں کیا علامہ طباطبائی مرحوم سید محمد حسین طباطبائی صاحب المیزان 20 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے ان سے ایک انٹرویو ہوا ایران کے اخبار نے ایک میگزین نے انٹرویو کیا کیا آیا کہ رسول خدا کی حدیث آیا صحیح السند ہے آج تھوڑا سا ٹیکنیکل موضوع ہے کہ اس کو پلیز مہربانی کر کے اچھی طرح سن لیجیے کیا یہ آیا کہ حدیث صحیح السند ہے یہ کیا حدیث ضعیف ہے کہ قابل قبول نہیں کہ کون سی حدیث لا ما اوذی نبی مثل ما اوذی کہ سرور کائنات نے فرمایا کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے اذیت دی گئی کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ ضعیف ہے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حدیث صحیح السند ہے تو کہا بھئی یہ شیعہ سنی کتابوں میں حدیث ہے لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے انٹرویو کرنے والے صحابی نے سوال کیا کیوں کہ کیونکہ انبیاء کو لوگوں نے زندہ پتھر مار مار کے شہید کر دیا کنویں میں ڈال دیا کیا کچھ اذیتیں انبیاء علیہ السلام کو لوگوں نے نہیں دی رسول خدا کو ایسی اذیتیں نہیں دی گئی تو پھر رسول خدا نے کیوں فرمایا کہ جتنی مجھے اذیت دی گئی کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں
تو علامہ طباطبائی کے جملے سننے کے میرے تمام مومنین بھائی، میری بہنیں، میرے بچے سب اس کو غور سے سنیں گے. کیا علامہ طباطبائی میں ہونے ہونا کہاں سرور کائنات کی جو اذیت تھی وہ ظاہری نہیں تھی. جیسے انبیاء کو لوگوں نے پتھر مارے، لوگوں نے آرا چلا دیا، سب کچھ کیا، رسول خدا کی اذیت ظاہری نہیں تھی، باطنی تھی. کیا باطنی اذیت کیسے تھی؟ کب کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی جتنی رسول خدا کو. کیوں؟ منافقین بزم رسالت میں بیٹھتے تھے، پیغمبر چہرے دیکھ کے پڑھ لیتے تھے اس کا کردار کیا ہوگا، ان میں کون آگ لائے گا، کون اذیت دے گا، کون دربار میں کھڑا رکھے گا. سب کو دیکھتے پہچانتے، پھر بھی اجازت نہیں تھی اٹھا دو. پتہ نہیں مجھے نہیں معلوم میری باتیں پہنچ رہی ہیں. تو کہا رسول خدا سب دیکھ رہے تھے، سب کچھ جانتے تھے، لیکن پھر بھی معمولیت نہیں تھی، اجازت نہیں تھی کہ ان کو اٹھا دیا جائے، بدن سے نکال دیا جائے. کہا یہ رسول خدا کی سب سے بڑی اذیت ہے. کہ جناب امیر المومنین سے جناب سیرت سے ملتے تو کہتے کہ میں جانتا ہوں کون کیسا ہے، اور جب جناب امیر المومنین دیکھتے سب کو جانتے تھے، چہروں سے پہچانتے تھے. جانے گرامی میرا اور آپ کا معاملہ مختلف ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہماری اولاد کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے. اور اگر کوئی جانتا ہو کہ میری محبوب ترین جو ہستی ہے وہ میری بیٹی ہے اور اس کے ساتھ میرے بعد کیا ہوگا، سرور کائنات جانتی اور ان کو اجازت نہ ہو. اب میری باتیں پہنچ رہی. تو یہ بہت سے بڑا سوال کرتے ہیں کہ اگر ان میں غیب رکھتے ہیں تو پھر کیوں اس طرح سے عمل کرتے ہیں. کہ آپ وہ ظواہر پہ معلوم ہے، اب تفصیل اور مزید نہیں ہوگا. آئیے ذرا آگے بات کو بڑھانا چاہتا ہوں. جناب یعقوب علیہ السلام ظاہر کے ظاہر ان کے بیٹے جمع ہوئے، 10 بیٹے بڑے جمع ہوئے. جمع ہونے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا، میں نے کل یہاں پہ پیش کیا تھا کہ بھئی کیا کیا جائے گا. بھئی اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم. تو کیا کیا جائے؟ بھئی ہمارے والد کو زیادہ محبت ہے یوسف سے اور اس کے بھائی سے. ان ابانا فی ضلال مبین. استغفر اللہ العظیم. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کے بیٹے. توجہ فرمانے لگی نا. تو جناب یوسف کے بھائی جناب یعقوب کے بیٹے اپنے باپ سے متعلق، نبی سے متعلق یہ جملہ کہہ رہے ہیں، ان ابانا فی ضلال مبین، بے شک کہ ہمارے بابا کھلی گمراہی میں ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ توجہ، میں آج سب تو نہیں کر رہا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ جناب یعقوب کے بیٹے. کس کے لیے؟ اپنے باپ نبی کے لیے کہہ رہے ہیں. ان ابانا ہمارے بابا فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں. یہاں پہ مفسرین نے بحث کی ہے کہ کون سی گمراہی کے متعلق کہہ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ نبوت کے قائل تھے. آگے آیا تو پتہ چلے گا کہ وہ ان کی نبوت کے منکر نہیں تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ نبی نہیں ہے. جیسے جناب نوح کے بیٹے نے کہہ دیا کہ ہمارا باپ نبی ہے، وہ نہیں مانتے. جناب یعقوب کے بیٹے یہ نہیں کہتے تھے باپ نبی نہیں ہے. گمراہی کیسی؟ کہ نبی ہے، معصوم ہے، سب چیزیں صحیح ہیں، لیکن اسے محبت یوسف سے ہے، ہم سے نہیں. گمراہی اس میں ہے کہ ہم سے محبت نہیں. اب پتہ چلا اگر افراد میں فرق کیا جائے تو لوگ نبی پہ بھی تہمت لگا دیتے ہیں گمراہ ہونے کی. اس سے کہلائیے گا. انبیاء پہ بھی لوگ تہمت لگا دیتے ہیں یہ گمراہی میں ہے. خدا قدیر میں دیکھ کے پہچان لیجیے. اللہ نے کہا لوگ نبی سے اننا ابانا فی ضلال مبین، کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹے کے ہمیں باپ سے متعلق نبوت کے قائل ہیں. آئیے ذرا ملا کے جا کے اللہ کیا کہتا کہ جب ایک مرتبہ کہا کسی نے قتل کر دو یا کسی زمین میں پھینک دو، تو وہاں سب کچھ ہونے کے بعد ایک بھائی نے بھی، میں نے جہاں تک آپ کو پہنچایا تھا، ایک لابی نے کہا کہ لا تقتلوا، کیا کریں؟ والقوہ فی غیابت الجب. اور سب کچھ کرنے کرانے کے بعد 2 جملے مجھے تشریح کرنی ہے.
ایک جملہ جو جناب یعقوب کے بیٹوں نے کہا، اور اس کے بعد کیا کرو؟ قومن صالحین، اس کے بعد پھر نیک بن جانا. ابھی قتل کر دو، مار دو، اس کے بعد پھر نیک بن جانا. کیا مطلب نیک بن جانا؟ یعنی اس بعد پھر توبہ کر لیں گے، نیک ہو جائیں گے. غور سے سنیے گا لوگوں. اب یہاں جناب یعقوب کے بیٹے، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے بھائی ہیں، نبی کے پوتے ہیں. اجازت گرامی میں بات کو پہنچا نہیں پا رہا ہوں. آپ لوگ مجھے کئی مرتبہ مجبور کر دیتے ہیں میں کھل کے پڑھوں. میں کھل کے پڑھنا ہی نہیں چاہ رہا ہوگا، اشاروں میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوگا. نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے بھائی ہیں، نبی کے پوتے، نبی کے پر پوتے، آگے بھی ان کے بھتیجوں میں نبی آئیں گے. جناب ایوب دامادوں کے، جناب یوسف کے، یہ سارے کے سارے نبی کا خاندان ہو کے سارے کے سارے دیکھ نہیں کہ نبی کے صحابی ہو کے سارے لے کے ساتھ. بہت دیا جاتا ہے کہ یہ سارے کے سارے صحبت میں بیٹھے، بس ایک مرتبہ دیکھ لینے سے کوئی نیک نہیں ہو جاتا. ہمارے بہت سے شیعہ یہ سمجھتے ہیں شیطان دوسروں کو بہکائے گا، ہمیں نہیں. جملہ میرا سخت ہے بہت معلومات کے ساتھ، میرے بچے خاص طور سے سنیں گے، میرے عزیز میرے محترم سب کے سب سنیں گے. بہت سے شیعہ یہ سمجھتے ہیں شیطان ہمیں کیوں گمراہ کرے گا، اوروں کو گمراہ کرے گا. اوروں کو کیوں گمراہ کرے گا؟ ہمیں ہی گمراہ کرے گا. اس نے کہا تھا میں تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا. اب وہ چوہے کے اڈے پہ نہیں جائے گا، شراب کھانے نہیں جائے گا. اوروں کو بہکائے گا. میں جملہ کہہ رہا ہوں بہت سخت ہے، بہت معذرت کے ساتھ. ایسا نہیں کہ نماز عبادت ہے، بلکہ کہا گیا ہے جنگ ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ محراب. آپ ابھی جاننے والے لوگ ہیں محراب حرب سے، حرب کہتے ہیں جنگ کو، یا کسی اور کو کہنے لگے ہیں حرب یعنی جنگ. محراب جنگ کی جگہ. کس سے جنگ؟ میں عبادت کے لیے آیا ہوں. جنگ کیسی؟ کہ شیطان سے جنگ کرے گا تو اللہ کی عبادت کرے گا. تو جنگ کرو نا. اگر کوئی جنگ کرنے آئے اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے، جنگ ہے. دنیا میں انسان نے مقابلہ کرنا. کبھی کوئی شیعہ یہ نہ سوچے اوروں کو گمراہ کرے گا شیطان. نہیں، شیطان نے آپ کو مجھے ہی گمراہ کرنا، کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے میں صراط مستقیم میں بیٹھوں گا. صراط مستقیم پہ آپ ہی ہیں. صراط مستقیم علی ہے. علی صراط مستقیم. مولا نے خود فرمایا انا النبأ العظیم. وہ جو اللہ نے قرآن میں کہا عما یتساءلون عن النبأ العظیم. اے میرے حبیب یہ آپ سے بڑی خبر کا پوچھتے ہیں. الذی ہم فیہ مختلفون. یہ بڑی خبر میں ان کا اختلاف ہے. بڑی خبر. مولا علی کہتے ہیں بڑی خبر میں ہوں. انا صراط مستقیم. صراط مستقیم میں ہوں. قرآن میں بہت سی میں پیش کر سکتا ہوں. اللہ نے کہا یہ صراط مستقیم والا ہے. شیطان نے آپ ہی کو بہکانا ہے، اوروں کو نہیں بہکانا. آپ سوچ کے بیٹھ کے ہمارے پاس تو شیطان آئے گا ہی نہیں.
یہ اوروں کو گمراہ کرے گا. اس نے آپ ہی پہ کام کرنا, اوروں پہ اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے, وہ پہلے سے اسی کا کام کر رہے ہیں. جو علی سے ہٹ گیا وہ نمازیں پڑھے, وہ نمازیں نہیں اٹھک بیٹھک ہے. خرچے کے کچھ نہیں, اگر خرچہ کیا ہے حج نہیں کیا, اگر لوگ ہیں نہیں, اس کا طواف نہیں. یہ جو حدیث ہے رسول خدا کی, یا علی اگر کوئی 1000 حج کرے پاپ آتا, احد پہاڑ جتنا سونا دے زکات میں, صفا مروہ کے درمیان میں بے خطا بے گناہ مارا جا, جنت کی بو نہ سونگھے گا. سلب ہونا سمجھتے ہیں نا, چھینک جانا, سلب ہو جانا. میں آپ لوگوں کے لیے زیادہ ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ گناہوں کے بعد توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. میں سب جملے کہنے والا ہوں تمہارا معذرت کے ساتھ. بہت سے لوگ کہتے ہیں میں گناہ کرنے کے بعد یہی جناب یعقوب کے بیٹے کہہ رہے ہیں یوسف کو مارو, اس کے بعد پھر توبہ کر لینا. وَقُونُوا مِن بَعْدِهِ مِن قَوْمٍ صَالِحِينَ, نیک بن جانا, پھر توبہ کر لینا, نمازیں بھی پڑھنا, سب کچھ کر لینا. بہت سے یہی کہہ رہے تھے حسین کو مار دو پھر توبہ کر لینا. انہیں نہیں پتا تھا حسین کو مارو توبہ کے دروازے پر. توجہ, وہ تمام افراد جو سوال کر سکتے ہیں آپ نے ابھی سے جواب پیش کر رہا ہوں. کیا اللہ نے قرآن میں کہا اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے شرک کے؟ سوائے شرک کے ہر گناہ معاف کر دوں گا. تو کہا قتل شرک نہیں ہے, معصوم کا انکار شرک نہیں ہے. خدا کی قسم معصوم کا فرمان ہے, ہمارا انکار وہ ہوا بحد شرک, وہ شرک کے برابر ہے. سارا کلمہ نہیں ہے, سارا کلمہ نہیں ہے. کسی نے پوچھا 11ویں امام سے, مولا جس نے آپ کا انکار کیا, آپ کے بابا نے کہا امام علی نقلی نے, من انکر کو جس نے آپ کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا, جس نے آپ کا انکار کیا اس نے امامت کا انکار کیا, اللہ کا انکار نہیں کیا. توحید کو مانتا ہے, اللہ کو مانتا. امام نے فرمایا جس نے ہمارا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا. کیوں؟ ہم نے نہیں کہا ہمیں مانو, نعمتوں کا چھن جانا اچھا ہوتا کچھ دیر کے لیے, وہ چھنتی ہے تو احساس ہوتا, دولت چلی جائے تو احساس ہوتا ہے کتنی بڑی نعمت. میں کتنے اپنے عزیزوں کی مدد کرتا تھا,
میں کتنے خبز نکالتا تھا، میں کتنا صدقہ دیتا تھا، میں کتنی خیرات کرتا تھا، میں کتنے لوگوں کی مدد کرتا تھا. دولت کچھ دیر کے لیے چھن جائے، انسان کو اس نعمت کا احساس، کچھ دیر کے لیے صحت چھن جائے، انسان بیمار ہو صحت کا احساس ہو جاتا. توجہ ہے، انسان کے سے کچھ دیر کے لیے نعمتیں چھن جائیں اچھی ہوتی ہیں، کہ صحت چھن جائے، بہت سی نعمتیں چھن جائیں، لیکن ایک نعمت کے کبھی بھی چھننے کی دعا نہ کرنا. کیوں؟ جب نعمتیں چھنتی ہیں نا تو اس کے بعد انسان کو اس کا احساس ہوتا ہے، لیکن کبھی ایک نعمت کے دور ہونے کا دعا نہ کرنا. وہ کون سی؟ ولایت ہے. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ نعمت چھنے ساتھ ہی موت آ جائے. اگر یہ نعمت چھنتے ہی موت آ جائے تو سمجھ لو کفر کی موت. گرامی یہ نعمتیں بہت نہیں. شاید آپ کے جذبات میں نے بہت اٹھا دیا، تو میں تو اپنے موضوع کو ہی پیش کر رہا ہوں. جانے کے نام یہ بہت اہم ہے ہماری زندگیوں کے اندر کہ ہم کبھی یہ نہ سمجھے کہ شیطان ہمیں نہیں بہکایا، نبی کے بیٹوں کو بہکا رہا ہے. تم بھائی کو مار لو. کون سا بھائی؟ یوسف، وہ بھی نبی. بھائی بہت سے کہتے تھے نبی کوئی بات نہیں ہے، علی کا بغض رکھو، بعد میں توبہ قبول ہو جائے گی. وہ کسی شاعر نے بڑے اپنے عجیب انداز سے کہا، میں اس کو سادہ سے انداز میں اپنے انداز سے کہوں گا کہ یہ بغض ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ہی نہیں، لا علاج مرض ہے، لا علاج مرض ہے. بہنان گرامی، یہ بہت سی چیزیں ہیں کہ اب حضرت یعقوب کے بیٹے 10 بیٹے کہہ رہے ہم توبہ کریں، توبہ کریں. وہ وکونوا بمعنی قوم صالحین، اس کے بعد تم صالحین بن جانا. اچھا ٹھیک ہے، پھر اب ہم نے منصوبہ بھی بنا لیا، پلان بھی اچھا ہے، مار بھی دیں گے، باپ بھی ہمیں دیکھنے لگے گا اور بعد میں توبہ بھی کریں گے. اب انگریزی میں کہتے ہیں ون ون سچویشن. میری پتہ نہیں بات ہوتی ہے، ہر طرح سے ہماری ہی چیز ہے. یوسف بھی دور ہو جائے گا، اس کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے، قتل بھی ہو جائے گا، باپ کی بھی توجہ مل جائے گی، توبہ بھی کر لیں گے، جنت بھی مل جائے گی. منصوبے اتنے لمبے نہ بناؤ کہ آدھے راستے پہ خود ہی کھول رہا. پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی. بہت سے لوگ بڑے لمبے لمبے منصوبے بنا دیتے ہیں، آپ یہ کرو گے اس کے بعد یہ ہو جائے گا، وہ ہو ہی جائے گا، اتنا آ جائے گا، یہ ہو اس کے بعد میں جنت میں چلے گا. ایسا نہیں ہے. جناب گرامی، یہ جناب یا بہت سی نشانیاں ہیں. تو اب جناب یعقوب کے بیٹوں نے منصوبہ بنا کر کیا کریں، کبھی لے چلتے ہیں کھیلنے کودنے کے لیے. آئیں اس کے بعد جناب یعقوب کے بعد کہ یا بنات آپ تامنا حالانکہ آپ کیوں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے کہ ہم یوسف کو کھیلنے کے لیے لے جائیں. یلعب یلعب، ہمارے ساتھ کھیلے گا کودے گا، اگر ہم جا رہے ہیں سیر کے لیے تو یوسف کے ساتھ بھیج دیجیے. جناب یعقوب نے فوراً اظہار کر دیا کہ تم کھیلتے رہو گے وہی آپ ہوتے اسے بھیڑیا کھا جائے گا. علماء کہتے ہیں دیکھیں جناب یعقوب نبی ہیں لیکن انہیں بھیڑیے سے ڈر نہیں تھا، بیٹوں کے اندر جو بھیڑیے پال رہے تھے اس پر پہنچ رہا ہے. دیکھیں وہ جو بھیڑیا کہہ رہے تھے نا یعقوب ہوتے، وہ جو بھیڑیا تھا وہ بھائیوں کے اندر بن رہا تھا. دیکھیں رسول خدا نے بھی جملہ کہہ رہا ہوں، اگر پیغمبر اسلام نے نہ کہا ہوتا میں کبھی ممبر سے نہ کہتا. خندق میں آپ نے کہا تھا من کہوں، کون ہے جو اس کی زبان کو بند کرے. مجھے خندق نہیں پڑھنا. عمر ابن عبد الوہاب کے لیے سرور کائنات نے کہا من کہوں کون ہے، تو مولا علی کھڑے ہوئے. دوسری تیسری مرتبہ اس نے نیزہ مارا پیغمبر کے خیمے میں. کہا مسلمانوں میں مجھے بلاتا رہا، تمہارے یہاں اگر کوئی مجھے مار دے گا تو غازی کہلائے گا، اور اگر میرے ہاتھوں مر گیا تو شہید. تم میں سے کوئی شہادت کا کہاں نہیں ہے. تو ایک مرتبہ جب اس نے تیسری مرتبہ دعوت دی نا تو اس نے رسول خدا کے نیزے اس خیمے پہ نیزہ مارا. تو رسول اسلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے. پیغمبر اسلام کبھی گالی نہیں دیتے تھے، پیغمبر نے پوری زندگی کبھی گالی نہیں دی. توجہ، رسول خدا نے پھر خندق میں کیوں گالی دی؟ گالی نہیں دی بلکہ عصمت کے دشمن کی حقیقت بتائی. من نے حاصل کر کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے. رسول خدا گالی نہیں دیتے، پیغمبر بتا رہے ہیں حقیقت کیا. مسجد کوفہ مولا حسن مصطفیٰ خطبہ دے رہے ہیں، ایک آدمی توہین کرتا ہوا مولا علی کی مسجد میں داخل ہوا. سارا کلمہ سن رہا تھا، مولا حسن نے خطبہ روکا.
کہا وہ کتے مسجد میں کیوں آ گیا؟ سارے بندے نے کتے دیکھا، کتا وہاں جا رہا تھا۔ معصومین علیہ السلام کبھی گالی نہیں دیتے، معصومین گالی نہیں دیتے، وہ یہ بتا رہے ہیں جو عصمت کا دشمن، جو رسالت کا دشمن، جو ولایت کا دشمن، جو علی کا دشمن ہو، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جب سارے میں نے دیکھا بھئی جاننا جناب یعقوب کیا کہہ رہے تھے، وہ جو تمہارے دلوں میں بھیڑی ہے نا، بھیڑیا کیا درندہ چیر پھاڑ کرتا، مار دیتا۔ جناب یعقوب بیٹوں کو سمجھا رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے بھیڑیے کی باتیں ہو رہی ہیں، ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ کہا نحن قصبۃ، ہم طاقتور 10 بھائی، ایک یوسف کو نہیں بچا سکے کہ بھیڑیے سے۔ کیا کیا؟ اگلے دن لے گئے اور پھر آپس میں لڑائیاں ہوئی، کنویں میں ڈالا، واپس آئے، بجاؤ بِالدم الکذب، قرآن میں اللہ فرما رہا جھوٹا خون لے آئے۔ جھوٹا خون کیا ہوتا؟ خون تھا کسی کا، کہہ دیا ہے یوسف کا۔ اللہ کو جھوٹا خون کی قبول نہیں، اللہ کو نبی کا جھوٹا خون کی قبول نہیں، تو جھوٹا جانشین نہیں۔ کہا یہ کرتا یوسف کا کرتا لے آئے، کرتا لے آئے اور آنے کے بعد کہا یہ یوسف کا کرتا ہے، وہ ہم کھیلتے رہے بھیڑیا کھا گیا۔ اس میں کہتے ہیں کہ اگر کسی برے سے بدگمانی ہو تو اسے نہ بتانا کیا بدگمانی ہے، کیا پتا اس سے آئیڈیا تم دے رہے ہو، پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اور جناب یعقوب نے کہا تھا بھیڑیا کھا جائے گا، تو نے کیا کہا بھیڑیا کھا گیا۔ اور بھیڑ کا کیا ہوا کہ بھیڑیا کھا گیا، کہا کہ نہیں یہ یوسف کا کرتا ہے، خون اس کا نہیں، خوشبو بتا رہی ہے۔ تھوڑی سی توجہ کر لیتے ہیں، تھوڑی سی توجہ۔ یہاں قرآن میں تفصیل نہیں ہے، اللہ نے ذکر کیا جناب یعقوب رونے لگے اور کہا کہ یہ، اب یہاں معصوم نے بتایا آواز دی جناب یعقوب نے بھیڑیے کو، ایک بھیڑی آ گیا، بھیڑی آ گیا۔ جناب یعقوب نے سوال کیا بھیڑیے سے کیا تو نے میرے یوسف کو کھایا؟ تو ایک مرتبہ وہ فصیح و بلیغ عبرانی زبان میں بولنے لگا، آپ تو نبی ہیں، جانتے ہیں ہم پہ انبیاء اور معصومین حرام، ہم پہ معصوم کا خون حرام۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ جناب یعقوب نے اسی بھیڑیے کو بلایا تھا جس پہ بیٹوں نے الزام لگایا تھا؟ توجہ، بھائی بیٹوں نے کہا تھا کوئی بھیڑیا کھا گیا، جس بھیڑیے پہ الزام لگایا تھا اس کو تو نہیں بلایا۔ جناب یعقوب نے بھیڑیا بلا کے بتایا بھیڑیے نہیں کھاتے، معصوم کو بھیڑیے نہیں کھاتے، اگر کوئی مار دے سمجھ لو بھیڑیے سے بتایا۔ ہم پہ تو حرام۔ اللہ کے نامی جناب یعقوب علیہ السلام نے جب سوال کیا تو ایک مرتبہ بھیڑیے نے نہیں، آپ تو جانتے ہیں جناب یعقوب کے بیٹے شرمندہ پشیمان کیا کہے، ایک نے کہا بتا دو آپ، کہا بتاؤ گے تو پھر اور زیادہ نظروں میں گر جاؤ گے۔ اللہ کے نامی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نبوت کو دھوکہ دے رہے ہیں، عصمت کو دھوکہ دے رہے ہیں، معصوم کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ میری بات پہنچ گئی؟ میں اشاروں میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں، بہت سے برا سمجھتے ہیں نہیں بتائیں گے یہ کون سا پتہ چل جائے گا، بھائی یہ تم اور میں نہیں ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگوں نے کہا، آپ نے دیکھا کبوتر اپنا ریت میں نہ منہ ڈال دیتا اور بار بار کہتا رہتا ہے بلی نہیں آ رہی، بلی نہیں آ رہی، بلی آ کے کھا دیتی ہے۔ ایسے جانے کے ہمیں کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہنے لگے نا نبی ہم جیسے تو انہیں پتہ نہیں چلے گا، تم جتنا مرضی کہو ہم جیسے، وہ ہے تم تو وہ ہے۔ وہ کبھی بھی تم سے غافل نہیں ہے،
وہ سب دیکھ رہے ہیں، امام سب جانتے ہیں۔ اس لیے ابھی آج شب جمعہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے سارے اعمال امام کے سامنے، اس لیے خود شرمندہ ہو جائیں، مولا میں شرمندہ ہوں اپنے عمل پہ۔ اگر آپ شرمندگی کا اظہار کریں تو مولا کہتے ہیں پروردگارا میں نے اس کے لیے توبہ کی ہے تو قبول کر۔ یہ جو قرآن میں ہے نا کہ اللہ عذاب نازل نہیں کرتا اگر کوئی استغفار کرے، تو ہم تو گنہگار ہیں، ہماری استغفار عذاب نہیں رکواتی، تو پھر مانو نا کوئی ایسا ہے میں جس کی استغفار عذاب الہی کو رکوا رہی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ائمہ کا استغفار کرنا یہ گناہوں کے لیے اپنے نہیں ہے، ہمارے گناہوں کے لیے، ان کی استغفار عذاب الہی کو رکوا دیتی ہے۔ میرے گرامی بس بھائی تفصیل کا وقت نہیں ہے، شب جمعہ ہے، اور مجھ سے کہا گیا کہ اب یہ 2 دن رہنے کا پرسوں، اس کے بعد میں انشاءاللہ میرا آسٹریلیا کا سفر ہے، آپ لوگ انشاءاللہ مجالس جاری رکھیں گے۔ تو یہ 2 مجالس ہیں، آج بھی میرے خیال میں رات کی اور مجلس ہے، اور کل دوسرے مملکہ میں مجلس ہے، یہ اس مجلس کے علاوہ کل اور پرسوں کے 2 مجالس ہیں، مجھے مکمل کرنا ہے موضوع، اور پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے برس ماہ رمضان میں جو آپ سے وعدہ دیا میرا اللہ کہ شب جمعہ مقدس ترین شب، اور وہ بھی ماہ رمضان کی شب جمعہ۔ اور عزیزان گرامی ہمارے ایک ابھی پچھلے دنوں کسی گھر پہ یہ روایت سنا رہا تھا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں مجلس میں بھی پڑھ دیجیے گا کہ ایک آدمی نے چھٹے امام سے کہا مولا اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں کہ میں اب توبہ سے نا امید ہو گیا، اب میری توبہ قبول نہیں ہوگی، اتنے گناہ کر دیے۔ مولا نے کہا بس پھر ایک ہی حل ہے تیرے پاس، محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھتا ہے۔ جو گناہوں سے اپنے نا امید ہو جائے تو بس صرف صلوات ہی حل ہے۔ تو ہم ماہ رمضان میں اس سے بڑی ہمارے لیے کیا نعمت ہوگی کہ ہم ذکر آل محمد کر رہے ہیں۔ اللہ کو ذکر سننا پسند ہے، یہ جو صلوات ہے، یہ جو مجالس ہیں، یہ جو اتنے بڑے بڑے جید علماء مرتے وصیت کرتے ہیں میرے مرنے کے بعد حسین کی مجلس ضرور کراتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو کہا گیا ہے کہ ذکر حسین سے انسان کی نجات ہے۔ اللہ کے نامی آئیں ذرا چلیے گا میرے ساتھ کہ مظلوم کربلا کی مظلومیت کی سب سے بڑی دلیل حضرت علی اصغر ہے، اور میں نے کہا تھا 4 باب الحوائج ہیں، سب سے بڑے باب الحوائج امام حسین کا، دوسرے سب سے بڑے حضرت عباس ہے، حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت علی اصغر۔ تشکیل نے جو اپنی کتاب لکھی حضرت علی اصغر نے کہا 4 باب الحوائج۔ تو آج شب جمعہ میں مجھے چند جملے جناب علی اصغر کے مسائل پڑھنا ہے، کوئی بھی رونے میں بخل نہ کرے کہ حضرت علی اصغر سب سے بڑی دلیل ہے مظلومیت کی، کہ جب جناب سید الشہداء نے آواز دی نا میدان کربلا میں حل من ناصر ینصرہ، تو ہر دفعہ جب آپ نے جملہ کہا تو اس کا ایک خاص اثر ہوا، خاص اثر تھا۔ امام حسین کیا تھا حل من ناصر ینصرہ، ایک مرتبہ آپ نے فرمایا حل من مغیث، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو ہم اہل بیت کی مدد کے لیے آئے؟ پھر آپ نے فرمایا حل من ذاب یدق الحرم رسول اللہ، ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بتا رہا ہے؟ بس یہ جملہ کہنا تھا، ساری بیویاں رونے لگی۔ مولا خیمے میں واپس آئے، کہا بہن زینب ابھی حسین زندہ ہے، کہا بھیا جب آپ نے کہا نا ہے کوئی نبی زادیوں کا پردہ بچائے، تو علی اصغر نے اپنے آپ کو کے حوالے سے ملا دیا۔ اللہ کی تعبیر روایت میں مولا حسین نے تیار کیا، کیسے تیار کیا؟ ایک سفید رنگ کا کپڑا زمین پہ بچھایا، آپ نے دیکھا کفن کیسے دیا جاتا، مولا نے جیسے کفن دیا جاتا ویسے جناب علی اصغر کو رکھا، شاید یہ سوچ کے اس بچے کو کفن مل جائے، اجرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ جناب علی اصغر نے رکھا، کپڑے کو بند کیا، آغوش میں لیا، ابا میں چھپایا۔ کیوں ابا میں چھپایا؟ دھوپ زیادہ تھی، بچہ پیاسا۔ آپ جانتے ہیں نا ماں باپ یہ سوچتے ہیں بچے کو کہیں دھوپ نہ لگ جائے۔ ایک مرتبہ سب لوگ سوچنے لگے اشقیاء کہ حسین قرآن لا رہے ہیں، اب قرآن کا واسطہ دے کے مجھے پانی پلا دو۔ مولا حسین نے ابا کو ہٹایا، دشمنوں نے شک بھی کیا تو امام حضرت علی اصغر پہ قرآن ہونے کا شک کیا۔ جیسے ہی جناب علی اصغر کے
اب بدن سے جناب سید الشہداء نے ابا کو ہٹایا، سب نے دیکھا کہ بچہ ہے۔ حضرت مختار نے پوچھا ابو خلیل کبھی میدان کربلا میں رونا آیا؟ او ملعون تم اتنے پتھر تھے، تمہیں بھی کبھی رونا آیا؟ ابو خلیل نے کہا ہاں، جب حسین ایک چھوٹا سا بچہ لایا اور بچے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا اگر تمہارے نزدیک مجرم ہے تو میں ہوں، میں یزید کی بیعت نہیں کر رہا، بچے کا کیا جرم ہے، اسے پانی پلا دو۔ تو کہا ایک مرتبہ بچے نے زبان نکالی اور اپنی زبان لبوں پہ پھیری، کہ ساری اشقیاء کی فوج پلٹ کے رونے لگی۔ عمر سعد نے کہا یا حرملہ ابتا کلام الحسین، او حرملہ حسین کے کلام کو بند کر دے، بچے کو تیر مار دے، آنکھیں بند کر کے ذرا کربلا چلے گا۔ حرملہ ملعون نے تیر کمان میں رکھا، چلانا چاہا، تیر کمان سے گر گیا، اس نے دوسری مرتبہ تیر رکھا، جب تیسری مرتبہ تیر اٹھایا تو ایک آدمی نے کہا حرملہ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا نا لشکر یزید میں سب سے سخت دل کون ہے، سب سے پتھر دل کون ہے، میں تیرا نام لیتا، تجھ سے بچہ نہیں مارا جا رہا۔ حرملہ نے کہا میں بچہ تو مار دوں، جب بھی تیر کمان میں رکھتا ہوں کوئی برقع پوش بیوی سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ مجھ سے کہتی ہے حرملہ مت مار میرے بیٹے کے بیٹے کو، تو بھی اولاد والا ہے مت مار۔ ایک مرتبہ حرملہ نے تیر چلایا، روایت میں لہو خلاف شعب، تیر کے 3 مونچھے، ایک مرتبہ تیر چلا کان میں لگا، دوسرے کان سے نکل گیا، بچے کا گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا۔ مولا حسین کی دامن میں خون آیا۔ میں سارے مسائل نہیں پڑھوں گا، اگر میرے ساتھ چلیے گا، میرے بھی بچے ہیں، یہ مسائل پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ جناب علی اصغر کے مسائل کچھ بہت مشکل ہیں۔ علماء کہتے ہیں جناب سید الشہداء نے آسمان پہ خون پھینکنا چاہا، آواز آئی ہے حسین ایک قطرہ بارش کا نہ برسے گا، اگر علی اصغر کا خون آیا۔ مولا حسین نے زمین پہ بہانا چاہا، آواز آئی ایک دانہ نہ اگے گا، اناج کا دانہ نہ اگے گا، اگر علی اصغر کا خون آیا۔ بوڑھے حسین نے جناب علی اصغر کے خون سے اپنی داڑھی کو خضاب کر لیا، کہ پروردگارہ کما رہنا تیری بارگاہ میں ایسے آؤں گا۔ بس جناب سید الشہداء چلے جناب علی اصغر کو لے کے، وہ حسین جنہوں نے جناب علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا، جناب قاسم کا سراپا اٹھایا، جناب عباس کے بازو اٹھائے، لیکن کبھی نہیں لرزے۔ جیسے جناب علی اصغر کا لاشا لے کے چلے، 7 قدم آگے لیے، 7 قدم پیچھے لیے، کہتے جاتے تھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ ایک بچی نے سوال کیا بابا میرے بھائی علی اصغر کو پانی پلا دیا؟ مولا نے ایک مرتبہ کا ایسا پانی پلایا اب علی اصغر کبھی پانی نہیں مانگے گا، میں نے تمام کر دیا، ایک جملہ تمام، بس دعا کے جملے ہیں، میں نے تمام کیا۔ جناب مختار نے سوال کیا ابو خلیل میرے مولا بار بار 7 قدم آگے 7 قدم پیچھے کیوں لیتے ہیں؟ ابو خلیل نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ ایک مرتبہ جناب مختار جب بے ہوش ہو کے اٹھے نا، ہوش میں آئے تو کربلا کا رخ کیا، کہنے لگے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ کی عظمتوں کو سلام۔ مولا آپ اتنے قریب ہو گئے تھے، اپنے بیٹوں کے لاشیں خود اٹھا رہے تھے۔ جناب مختار نے کہا ہوگا ہو میرے مولا سوچ رہے ہوں گے، میں تو معصوم ہوں، امام ہوں، میں نے صبر کر لیا، میں رباب کو کیا بتاؤں گا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ آئے بھائی ہاتھ بلند کیجیے۔